إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خدمت خلق یہ ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے. انسانیت کی خدمت کرنا، انسانوں میں سے جو کمزور ہیں ان کا سہارا بننا، مریضوں کو ان کے علاج کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ بہت بڑی نیکیاں ہیں. بالفاظ دیگر رفاہی کام کرنا، اللہ کے مخلوق پر آسانی کرنا اور ان کے کام کاج میں ان کے ساتھ ہاتھ بٹانا، جتنے بھی رفاہی کام ہیں، جتنے بھی خدمت خلق کے ساتھ تعلق رکھنے والے کام ہیں، بڑی ان کی فضیلت ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح مسلم کی حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے، اس کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتا ہے، اس کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کا کام کرتا ہے. اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا
من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس پر آسانی فرماتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے اور بھی بہت سارے فرامین ہیں جن میں خدمت خلق کو بہت ہی زیادہ سراہا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی گئی ہے، ہاسپٹل بنانا، اسی طرح دیگر رفاہی ادارے کھولنا، لوگوں کے کام آنا، بیواؤں کی سرپرستی کرنا اور ان کا سہارا بننا، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، بڑی فضیلتیں ہیں ان کاموں کی۔ مظلوم کی مدد کو پہنچنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں یہ بات بیان فرمائی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو وہ کام کرتے رہتے ہیں جو فرض تو نہیں ہے، ان کا تعلق نوافل سے ہے، لیکن ایک بندہ ان کاموں کو بھی اختیار کرتا ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے۔ یقیناً یہ چیزیں بہت بڑی نیکیوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، بہت بڑی مخلوق کی خدمت ہے، اس سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ لیکن ان چیزوں میں، ان رفاہی اداروں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے سے پہلے کچھ چیزوں کو ہمیں سمجھنا ضروری ہوگا۔ صرف یہی چیز نجات کے لیے کافی نہیں، کامیابی کے لیے صرف یہی چیز کافی نہیں۔ آپ ہاسپٹل بنا لیں، کوئی ادارہ کھول لیں جس سے آپ بے کس لوگوں کی مدد کرتے ہوں، بے یار و مددگار جو لوگ ہوتے ہیں، غریب ہیں، اللہ سے محتاج ہیں، ان کے ساتھ آپ تعاون کرتے ہیں، بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن صرف یہی چیز نجات کے لیے کافی ہے، یہ ذہن میں رہے، یہ نقطہ۔ یہ بات اس لیے بتلائی جا رہی ہے کہ آج کل یہ ذہن بن چکا ہے صرف انسانیت انسانیت اور کچھ نہیں، اور عرف عام میں ساری توجہ اسی چیز پر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اچھے کام ہے، بہت ہی اچھے کام ہے، جتنا ان کاموں کی فضیلت ہے اس فضیلت سے بالکل انکار، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے تمام کے تمام ان کاموں سے پہلے ایمان ہے۔ اگر ایمان اپنے اندر نہیں ہے تو پھر ان کاموں کی کوئی حیثیت نہیں، جتنا مرضی کرے۔ سب سے پہلے ایمان کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ ان کاموں کے کرنے سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ کام کرنے والا تب اس کو فائدہ ہوگا جب وہ مسلمان ہوگا۔ ان کاموں کے کرنے کا فائدہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ہوگا، اور کسی کو نہیں۔ غیر مسلم جتنے چاہے رفاہی ادارے کھول لیں، ہاسپٹل کھول لیں، اسکول کھول لیں، یتیموں کی سرپرستیاں کریں، بیوہ عورتوں کی سرپرستیاں کریں، ان کو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں یہ بات بیان فرمائی دنیا کے تمام کافروں کے تعلق سے، وہ مشرق میں رہتے ہوں، مغرب میں رہتے ہوں، شمال میں، جنوب میں، وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کمیونسٹ ہوں، جو بھی دنیا کے
کافر ہیں، سب کے بارے میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذرا بتلا دیجئے، ایسے لوگوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں جو اعمال کرنے کے باوجود بھی سب سے بڑے خسارے میں ہیں۔ اکثرین اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ان سے بڑا کوئی خسارے میں نہیں ہے۔ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اکثرین اعمالا، اعمال کرنے کے باوجود، نیکیاں کرنے کے باوجود، رفاہی کام کرنے کے باوجود، یہاں فکر یہ اسی طرح اسکول اور یتیموں کی کفالت کے ادارے، بیوہ عورتوں کے سہارے کا سہارا بننے کے لیے ادارے کھولنے والے جتنے بھی دنیا کے کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے سب کے تعلق سے فرمایا، فرما دیجیے بالاکثرین اعمالا، ایسے لوگوں کے بارے میں بتلاؤں جو نیکیاں کرنے کے باوجود، یہ ادارے یعنی فاہی کام کرنے کے باوجود خسارے میں ہے، ناکامی میں ہے، ناکام و نامراد ہے، اور ان سے بڑا کوئی خسارے میں نہیں ہے۔ سب سے بڑے خسارے میں آتے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں، ان کی ساری کی ساری محنتیں دنیا ہی میں ضائع ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، بڑے بڑے ہم نے ادارے کھول دیے، بڑے ہم غریبوں کی سرپرستی کرنے والے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دینے والے ہیں، بے کس لوگوں کی مدد کو پہنچنے والے ہیں، بڑے نیکی کے کام کر لیے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، جن کی دنیا میں نیکیاں ضائع ہو گئی، محنتیں، کوششیں، کاوشیں خاک میں مل گئی۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات کے منکر ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے، اپنے رب پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ تو فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن ہم نے تو ترازو ہی کیا نہیں کرنا، بغیر حساب و کتاب کے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اے اللہ کتنے دن کے لیے، کتنے عرصے کے لیے، کتنے سالوں کے لیے؟ فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، اور فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہی ان کی سزا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے، سڑتے رہیں گے، جہنم میں پڑے رہیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی کھالیں، ان کے چمڑے جب جہنم کی آگ میں جل جائے گی، ہم اور کھالیں بنا دیں گے۔ تو رفاہی کام جو ہیں ان کے فضائل میں کسی کو کوئی انکار نہیں، لیکن سب کچھ اسی کو سمجھ لینا، اور حتیٰ کہ جو غیر مسلم بڑے بڑے ادارے کھول کے بیٹھے ہوئے ان کو بھی حق پر قرار دینا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ سب سے پہلے ایمان ہے، ایمان کے بعد اب خدمت خلق ہے، جب ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ فرمایا ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کہا، حالانکہ ان الذین کفروا میں دنیا کے سارے کافر آ گئے، کوئی دنیا کا کافر نہیں رہا ان الذین کفروا کہہ کر، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دنیا کے سارے کافر آ گئے، لیکن بات کی اہمیت کے پیش نظر فرمایا من اہل الکتاب، خاص کر جو اہل کتاب کے کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا ان لوگوں نے بڑے بڑے ادارے کھولنے ہیں، بڑے بڑے رفاہی کام انہوں نے کرنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص کر نام لے کر کہا من اہل الکتاب، جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اسی طرح والمشرکین، مکہ کے مشرک۔ فرمایا دنیا کے جتنے بھی کافر ہیں، خاص کر یہودی اور عیسائی، مکہ کے مشرک، فی نار جہنم، یہ جہنم ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، ابد جہنمی ہیں۔ فرمایا اولئک ھم شر البریہ،
تمام کے تمام مخلوقات میں یہ بدتر لوگ ہیں، جتنے چاہے رفاہی کام کرے لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ بدترین لوگ ہیں۔ تو ان سارے کے سارے کاموں سے پہلے ایمان ہے، اس کے بعد ان کاموں کی اہمیت۔ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا وهم لا یؤمنون، اللہ کے نزدیک دنیا میں چلنے والی زمین پر جتنے بھی مخلوقات ہیں، اللہ کے نزدیک ان تمام کے تمام مخلوقات ہیں، وہ لوگ بدتر ہیں جو کافر ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ساتھیوں، یہ سمجھنا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی غیر مسلم کو اس کے رفاہی کام کو دیکھ کر اس کو حق پر سمجھ بیٹھیں۔ نہیں، یہ سارے کے سارے کام تب قابل قبول ہوں گی جب ایمان ہوگا، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مومن کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی مسلمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، اس کی عقیدہ صحیح ہے۔ فرمایا جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، اور اس کی نیکی کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے جمع کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ بس اوقات ایک کھجور کا دانہ احد پہاڑ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہے مومن کی نیکی کا فائدہ، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملتا ہے اور آخرت کے لیے اس کی نیکی جمع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ پہلی اور بنیادی شرط ہے۔ فرمایا جب کہ غیر مسلم کوئی کافر کوئی رفاہی کام کرتا ہے جسے وہ نیکی سمجھتا ہے، کیونکہ اس کی نیکی تب تک نیکی بن ہی نہیں سکتی، اس کو نیکی ہم کہہ بھی نہیں سکتے جب تک وہ ایمان نہ رہے۔ ان کے جو کام ہوتے ہیں وہ نیکیاں نہیں ہوتی، وہ رفاہی کام ہوتے ہیں، وہ خدمت خلق پر مشتمل کام ہوتے ہیں، وہ بے کسی کی مدد کے ساتھ اللہ رکھنے والے وہ عام کام ہوتے ہیں، وہ نیکیاں نہیں۔ نیکی تب ہوگی جب ایمان ہوگا۔ فرمایا جب کوئی غیر مسلم کوئی رفاہی کام کرتا ہے جسے وہ نیکی سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اس کام کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے جہنم کے علاوہ کچھ نہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا ابن جدعان کے بارے میں، یہ بہت زیادہ حاجی کی خدمت کیا کرتا تھا، مکہ کے مشرک حاجیوں کو سب کو گھول گھول کے پلایا کرتے تھے، جو بھی بیت اللہ کا حج کرنے آتا اس کو سوٹ لے کر دیا کرتے تھے، بڑی ان کی خدمتیں تھیں حجاج کرام کے ساتھ۔ ان میں سے ایک جدعان بھی تھا، اس کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے پوچھا گیا کہ یہ جو بندہ ہے اس کی نیکی اس کو کام آئے گی؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ یہ ابن جدعان کو اس کی نیکیاں کچھ بھی کام نہیں آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں یہ بات بیان کرنا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ بعض کفار کی ان خدمتوں کو، ان رفاہی کاموں کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں ان سے، یہ تو بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دین کے منکر ہیں، پلے درجے کے وہ غیر مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ لیکن بس بات ہم ایک طرح سے غلطی کرتے ہوئے یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ یہ اصل کام تو یہ کر رہے ہیں۔ نہیں اللہ کے بندوں، اصل کام وہ کرے گا جو مسلمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا جو کافروں کے ان کاموں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کو حق پر سمجھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فرمایا لوگوں، دنیا والوں، ایک طرف حجاج کرام کو پانی پلانا ہے، ستو گھول کے پلانا ہے، اور مسجد الحرام کی تعمیر ہے، اور یہ سارے کام کرنے والے غیر مسلم ہیں، مکہ کے مشرک ہیں۔ کیا ان لوگوں کو جو حاجی کو پانی پلاتے ہیں، مسجد الحرام کی جنہوں نے تعمیر کی، جو اور رفاہی کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ان کاموں سے متاثر ہو کر تم نے ان کو اس بندے کے برابر سمجھ رکھا ہے کمن آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے،
جو جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، فرمایا ان لوگوں کے رفاہی کاموں سے متاثر ہو کر تم ان لوگوں کو اس بندے کے، اس آدمی کے برابر قرار دے رکھا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پر فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے، یہ برابر نہیں ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، جو کافر ہے وہ اندھا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، اس کے اندر قوت بصارت ہے، بصیرت ہے، فرمائیے دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ نہیں، جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، بعینہ اسی طرح مسلم اور غیر مسلم برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آیت میں فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ یہ تو بات کافروں کی ہے، دنیا میں جو فساد کرا رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، جو فاجر و فاسق ہے، یہ ایک عام مومن مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتا، تو ایک غیر مسلم کے برابر مسلمان کیسے ہو سکتا؟ ممکن نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں بالکل واضح طور پر ایسے ہی لوگوں کی تردید فرمائی جو کافروں کے بعد رفاہی کام دیکھ کر ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے ان باتوں سے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب فرمایا اور کہا کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا والوں کو یہ میری بات بتا دو، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، کفر کی حالت میں مر گئے، ان کی موت کفر پر آئی، ایمان نہیں لائے، ایمان لانے سے پہلے کفر ہی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ایمان کی توفیق نہیں ملی۔ فرمایا فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، یہ تو ان کے رفاہی کام ہے، اگر ان میں سے کوئی دنیا میں کسی کو پوری زمین سونے کی بنا دی جائے اور قیامت کے دن اگر کوئی ایسا ہو جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، پوری زمین اسے سونے کے برابر بنا کر دے دی جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ اگر یہ زمین تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہو گے تو کرو گے، اور وہ حامی بھر لیتا ہے، لیکن اس سے یہ بھری ہوئی سونے کی زمین قبول نہیں ہوگی۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا يُقْتَدَىٰ بِهِ، ان کی جو بھری ہوئی زمینیں سونے کے بھی کفر کی موجودگی میں قبول نہیں ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہم نے ان کے چند ٹکڑے رفائی کاموں کو دیکھ کر ان سے متاثر ہوگا، بھری ہوئی زمین سونے کی قبول نہیں ہوگی۔ فرمائے اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے درد دل والا عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، وہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان الذین کفروا، ایک اور آیت میں فرمایا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، فرمایا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ان قریب یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور وہاں جلتے رہیں گے، سڑتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، لیکن وہاں کوئی فائدہ نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، ساتھیوں، ان سارے کے سارے کاموں کا فائدہ تب ہوگا جب بندے کے اندر ایمان ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ایمان ہے تو پھر فائدہ ہوگا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام غزوہ بدر کی طرف جا رہے ہیں، سن 2 ہجری، رمضان کا مہینہ ہے، بدر کے مارکے کی طرف رواں دمان ہے۔ راستے میں ایک غیر مسلم ملا، بڑا طاقتور، مضبوط، ہٹا کٹا، بڑا طاقتور ایک کافر آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر ریکویسٹ کی، اے محمد، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کو تو مانتا نہیں تھا، میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، مجھے بھی آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو غیر مسلم ہوں۔ آپ نے فرمایا فلن استعین بمشرک، جاؤ، مجھے کسی مشرک کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ، تمہارے اسلام کا فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ وہ بندہ پھر گیا آپ کے پیچھے پیچھے، آگے جا کر پھر ملاقات کی، یہی بات کی، میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، آپ کے ساتھ تعاون کے لیے آیا ہوں، میں بڑا بہادر ہوں، میری جسامت قد و قامت آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس جماعت کی بہت ہی زیادہ قلت ہے، آپ کمزور ہیں،
ادھر 319 ہے ادھر 1000 ہے. کتنی ضرورت تھی افرادی قوت بڑھانے کی، مضبوط کرنے کی، لیکن پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے یہی پوچھا مومن ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو؟ اس نے کہا نہیں میں تو مسلمان نہیں ہوں. آپ نے فرمایا فلن استعین بمشرک، جا مجھے مشرک کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں. تیسری بار یہ بندہ آیا، اللہ اکبر، پھر آ کر کہا اس نے کہ میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، مہربانی فرمائیں. آپ کی منتیں کرنے لگا مہربانی فرمائیں، مجھے بھی ساتھ لے گئے. آپ اگر مسلمان ہو؟ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا. آپ نے فرمایا اب تم میرے ساتھ جا سکتے ہو. کتنی بڑی دلیل ہے اس بات کی، اور کتنا بڑا رد ہے ان لوگوں کا کہ جب کوئی بندہ ایمان نہ لائے، ایمان کے بغیر کوئی نیکی کا کام کرے، کچھ بھی اس کا پتہ نہیں. اور ساتھ ساتھ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک طرح سے ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جو غیر مسلموں کے رفاہی کاموں کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں ان سے، ان کو بس وقت حق پر سمجھنے لگتے ہیں. کتنا واضح یہ واقعہ ہے. آپ نے کہا کہ تم مشرک ہو، ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، واپس جاؤ، تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے جہاد کرنے کی. لیکن جیسے اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، آپ نے فرمایا اب تم جاؤ، جا کر جہاد کرو. تو میرے محترم بزرگوں ساتھیوں، یہ رفاہی کام جتنے بھی ہیں ان کی جتنی فضیلتیں بیان کی جائے کم ہے، لیکن سب کچھ اس کو نہ سمجھیں. اس سے پہلے ایمان ہے، عقیدہ ہے، عمل صالح ہے، تب جا کے ان چیزوں کا فائدہ ہوگا. اگر ایمان نہیں ہے، بغیر ایمان کے، بغیر عقیدے کی درستی کے، بغیر توحید کو اپنانے کے یہ کام کرتے رہیں گے، کچھ بھی فائدہ نہیں. یہ پہلی اور بنیادی شرط ہے اعمال کے قبول ہونے کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں کبھی نیکیوں کا تذکرہ کیا ہے، نیکی سے پہلے ایمان کا تذکرہ کیا ہے. نیکیاں بعد میں ہے، پہلے ایمان ہے. فرمایا ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جس ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. ان کی مہمان نوازی، یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے، یہ جنت الفردوس میں داخل ہوں گے. کون؟ جو ایمان لے اور نیک اعمال کیے. من عامل صالحا من ذکر او انثی، مرد اور زن میں سے جو بھی نیکی کا کام کرے گا. پہلا شرط کیا ہے؟ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ نیک ہو. یہ اولین شرط ہے نیکی کرنے کی. فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے دنیا کی زندگی بھی اچھی اس کی زندگی بنا دیں گے، اور آخرت کی زندگی بھی اس کی اچھی بنا دیں گے. اللہ اکبر. اسی طرح دوسری شرط ان کاموں کی قبولیت کی یہ ہے ایمان کے ساتھ ساتھ عقیدے کی اصلاح ہے. کرنے والا یہ کام مشرک نہ ہو. اگر وہ مشرک ہوگا، بھلے اس نے کلمہ پڑھا، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اس کے باوجود اگر اس کے اندر شرک آ گیا تو تب بھی اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں. وہ جتنے چاہے رفاہی ادارے کھول لے، وہ مدرسے کھول لے، وہ مساجد بنا لے، جو چاہے کر لے، یتیموں کی کفالت کے اسی ادارے کھول لے، اور بیوہ عورتوں کی کفالت کے ادارے کھول لے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اس کا عقیدہ شرک سے پاک نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بالفرض والمحال آپ سے بھی شرک سرزد ہو گیا، زندگی بھر کی محنتیں ضائع ہو جائیں گی. 18 انبیاء علیہ السلام کا نام لیا، اور نام لیتے ہوئے آخر میں کیا فرمایا؟ بڑی زبردست بات بیان فرمائی وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بالفرض والمحال ان 18 انبیاء علیہ السلام سے شرک سرزد ہو جائے تو ان کی زندگی بھر کی محنتیں ضائع ہو جائیں گی. حالانکہ کسی نبی سے شرک کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے اور وہ شرک کرے، ممکن ہی نہیں ہے. شرک کی قباحت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور یہ بات ذہن نشین رہے، جس کے عقیدے میں شرک پایا گیا، قیامت کے دن امام الانبیاء علیہ السلام اس کی سفارش نہیں کریں گے. آپ علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، وہ بندہ جو آپ علیہ السلام
کہ اس حدیث میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ بندہ جو دنیا میں شرک کر کے آیا وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی سفارش کے مستحق نہیں ہوگا. فرمایا اسد اللہ بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، میری سفارش اسی کو نصیب ہوگی اور وہی خوش نصیب ہوگا میری سفارش کے مستحق بن کے جس نے شرک نہ کیا ہو. اور فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، صحیح مسلم کی حدیث ہے. فرمایا جو دنیا سے آیا بھلے اس نے پوری زندگی رکوع کیے ہوں، قیام کیے ہوں، نمازیں پڑھی ہوں، رفائی کام کیے ہوں، لیکن شرک کی حالت میں آیا، فرمایا دخل النار، یہ بندہ دنیا سے جاتے ہی جنت سے محروم ہو کر جہنم میں چلا جاتا ہے. فرمایا دو چیزیں واجب کرنے والی ہیں، ایک جنت کو ایک جہنم کو. توحید جنت کے واجب کرنے والی ہے اور شرک جہنم کو واجب کرنے والا ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث صحیح بخاری کی اس بندے کے بارے میں جس کی موت توحید پر ہوتی ہے، عقیدہ توحید پر دنیا سے جاتا ہے. فرمایا یہ بندہ دنیا سے جاتے ہی جنت میں چلا جاتا ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو آخر میں کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب ہو گیا، توحید پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ جنت میں جائے گا. تیسری چیز مختصر کرتا ہوں بات کو، جس کی موجودگی کے بغیر نیکی قبول نہیں ہوتی، وہ ہے ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا، شرک سے بچانے کے ساتھ ساتھ کفر کا ارتکاب سے بچنے کے ساتھ ساتھ شرک سے دور رہنے کے ساتھ ساتھ تیسری چیز یہ ہے اپنے اندر اخلاص پیدا کیجیے، ریاکاری سے اپنے اعمال کو پاک کیجیے، ریاکاری سے بچیے. چوتھی اور آخری چیز جس کی بنیاد پر اعمال قبول ہوتے ہیں وہ ہے پوری زندگی امام الانبیاء علیہ السلام کی سچی محبت کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کی اطاعت کرنا. تمام کے تمام اعمال نیکی کی صورت میں تب سامنے آئیں گے، وہ نیکیاں تب بنیں گے جب ان میں امام الانبیاء علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہوگی، سنت کی مطابق ہوگی، سنت کی اتباع ہوگی. یہ چار باتیں اللہ کے بندوں ذہن میں رکھ لو. پہلی چیز ایمان ہے، دوسری چیز توحید ہے، تیسری چیز اخلاص ہے، چوتھی چیز اتباع سنت ہے. ان چار کے چار کاموں کی طرف پہلے توجہ دیجیے، بعد میں پھر دوسرے کام ہیں. کہیں ایسا نہ ہو ان چار کاموں میں سے کسی کام میں ہم سستی اختیار کر کے کسی کام کو غیر اہم سمجھ کر چھوڑ دیں، پھر زندگی بھر کی محنتوں سے کل قیامت کے دن ہاتھ دھونا پڑے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، عقیدہ توحید پر اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے. پوری کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ اخلاص کے منہج پر ہم سب کو قائم رکھے اور پوری زندگی ہر کام میں تمام کے تمام نیکی میں امام الانبیاء علیہ السلام کی سنت کی اتباع اور سچی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنے اپنے صحت میں توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.